اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ اور اہل کتاب کے ایک گروہ یعنی یہودیوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم صبح کے وقت اس قرآن پر ایمان لے آؤ جو مسلمانوں پر نازل کیا گیا، اور شام کو اس کا انکار کر دو، اس طرح ہو سکتا ہے کہ مسلمان اپنے دین سے پھر جائیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور تم اپنے دین کے پیروکار کے علاوہ کسی کی بات نہ مانو، اور یہ بھی نہ مانو کہ کسی اور کو بھی وہ مقام و مرتبہ دیا جا سکتا ہے جیسا تمہیں دیا گیا، یا کوئی شخص تمہارے رب کے پاس تم پر کوئی حجت قائم کر سکتا ہے۔ آپ فرما دیجئے اصل ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ بھی فرما دیجئے بے شک فضل تو اللہ ہی کے قبضے میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بہت وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ وہ جسے چاہے اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور اے سننے والے، اہل کتاب میں سے کوئی وہ ہے کہ اگر تو اس کے پاس مال کا ایک ڈھیر امانت رکھ دے تو وہ تجھے ادا کر دے گا، یعنی خیانت نہیں کرے گا۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر تو ان کے پاس ایک اشرفی امانت رکھ دے تو اس وقت تک تجھے واپس نہیں دیں گے جب تک تو ان کے سر پر کھڑا نہ رہے۔ یہ خیانت اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں ان پڑھوں کے معاملے میں ہم پر کوئی پکڑ نہیں، اور وہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اللہ سے ڈرا تو بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے دنیا کی حقیر قیمت لیتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں،
اور اللہ قیامت کے دن نہ ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف رحمت کی نظر فرمائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور بے شک ان یہودیوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کتاب یعنی توریت کو زبان مروڑ کر جھوٹ ملاتے ہوئے پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو وہ بھی کتاب کا حصہ ہے، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں، اور وہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ کسی بشر کو یہ حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا فرمائے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ ہاں وہ یہی کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ، اس لیے کہ تم دوسروں کو کتاب سکھاتے ہو اور خود بھی پڑھتے ہو۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور نہ ہی وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو خدا بنا لو، کیا وہ تمہارے اسلام لانے کے بعد تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ ہرگز نہیں۔